آخر زمان کی علامت کبرا یعنی بڑی علامتیں اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ باب الفتن میں بیان ہے۔ مسلمانوں اور یورپ میں دو مشہور پیشگوئیاں کرنے والی شخصیات گزری، یورپ میں نوسٹراڈیمس اور بر صغیر میں شاہ نعمت اللہ ولی۔ یہ ذہن میں رہے کہ پیشگوئی اور سچی خبر میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسی خبر دینے والا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بے شمار انبیاء گزرے تھے، اور بعض اوقات بہت سارے جھوٹے انبیاء بھی تھے، اور اس وقت عموماً ان کی سچائی کا واحد امتحان وہ خبر ہوتی تھی جو کسی ایک سچے بندے کو دی جاتی تھی۔ اسی عالم میں جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بلتحسار نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس شخص کو سچا تسلیم کروں گا جو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتائے گا، تو بہت سے جھوٹے انبیاء حیران ہو کے کہنے لگے کہ ہمیں خواب بتایا جائے تو ہم اس کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خواب بتا دیں؟ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں تمہارا خواب بتانے والا بھی ایک شخص موجود ہے اور اس کی تعبیر بھی وہ بتا سکتا ہے۔ اس طرح دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار پہنچے، اور پھر ان کی رہائی کے بعد بنی اسرائیل کو یروشلم تک آنا نصیب ہوا اور وہ وہاں آباد ہو گئے۔ یورپ سے پیشگوئیاں کرتا معروف ترین شخص نوسٹراڈیمس فرانس کے ایک یہودی خاندان میں 14 دسمبر 1503 عیسوی کو پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے والد نے کیتھولک عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ نوسٹراڈیمس نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پہ بزرگوں سے حاصل کی، اور پھر باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے وہ ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پہ دور دور تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نوسٹراڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی، اور اس کے سرے میں فرانس کی حکومت نے اسے تاحیات وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود نوسٹراڈیمس کی بیوی اور دو بچیوں کا 1537 عیسوی میں طاعون سے ہی انتقال ہو گیا، لیکن اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص تھا، اور یہی تنہائی میں وہ زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نوسٹراڈیمس مراقبے کے دوران ارتکاز توجہ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا یا محسوس کرتا اسے تحریر کر لیتا۔ یہ تحریریں شاعری کی شکل میں ہوتی، اور ہر بند کے 4 مصرے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے، جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بڑی آمیزش تھی۔ 1554 عیسوی میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی، جس کی 10 جلدیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ نوسٹراڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف نوسٹراڈیمس نے اشارہ کیا تھا، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، کینیڈی کا قتل اور ہٹلر کا دور وغیرہ، جبکہ نوسٹراڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں، اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نوسٹراڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے استعمال ہوئے، جنہیں سمجھنا انتہائی دشوار ہے، اور اگر کسی نے اس کی زندگی پر 80 کی دہائی میں بننے والی فلم The Man Who Sought Tomorrow دیکھی ہے تو وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیشتر پیشگوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ مثلا 1985 میں اس نے خروج دجال کا دعویٰ کیا تھا، اور اگر آپ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کے نوسٹراڈیمس کی کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں نظر آئیں گے، ایک غیر سنجیدہ قسم کا ادب جہاں رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یوں عام ہے کہ عام مذاہب یعنی عیسائیت، اسلام اور یہودیت
اس بات پہ متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے. اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرے گا وہ اللہ سے اختلاف کرے گا. لیکن نوسٹریڈیمس کے ماننے والے نعوذ باللہ اسے پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں. نوسٹریڈیمس کہتا ہے کہ مشرق زوال میں جا کر پھر عروج کی طرف آئے گا اور اپنے دشمنوں پر تلوار بن کر گرے گا، لیکن وہ مشرق کی اس طاقتور رہنما کو جو کہ مشرق سے ابھرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو یا روس یا چین سے، اسے اینٹی کرائسٹ کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں اینٹی کرائسٹ کا کوئی تصور ہی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو. پھر نوسٹریڈیمس کا کہنا ہے کہ بڑی جنگ یارمگیڈن 7 سال تک جاری رہے گی اور اس دوران 3 دفعہ اینٹی کرائسٹ کو مکمل طور پہ شکست ہوگی، لیکن وہ پھر لڑنے کے قابل ہو جائے گا. اہم بات نوسٹریڈیمس یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان رہنما جو ان جنگوں کی قیادت کرے گا وہ مشرق وسطی یعنی عرب ممالک سے نہیں ہوگا، بلکہ ترکی، انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان یا ایران وغیرہ سے یعنی اجمی ہوگا اور وہ تمام یورپ فتح کرے گا. اسی دوران قرطبہ کا ایک شخص بغاوت کرے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر ایک نیلی پگڑی والا پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر 29 سال حکومت کرے گا. یورپ پر اس قبضے کی تاریخ اس نے 1981 بیان کی ہے جو کہ گزر چکی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بالآخر سلیمان کو شکست ہوگی. نوسٹریڈیمس مشرق کے ہر بڑے حکمراں کو سلیمان ہی کہتا ہے، لیکن اس کی ایک پیش گوئی بہت دلچسپ ہے کہ یورپ کا ایک بڑا سپہ سالار مسلمانوں کو پسپا ہونے پہ مجبور کرے گا، جس سے 2 گروہوں میں جنگ ہوگی جو کہ دریائے گنگا پہ ہوگی. اور حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اس بارے میں کہا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا، جہاں ان کا اشارہ یقیناً غزوہ ہند کی طرف. دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے نوسٹریڈیمس کی پیشگوئیوں سے متعلق پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پہ گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں. نوسٹریڈیمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ غالباً استعمال ہو رہا ہے، اور اب تک ہر بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی روایت اس سے منسوخ کر دی جاتی ہے، ایک پیش گوئی اس کی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے. علامات کبریٰ یا آخر الزماں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہم وقت یا زمانے کو سمجھیں. اگر ہم وقت کو اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں گھڑی یا کیلنڈر کی صورت نظر آتا ہے. لوگوں کی عمر اور ایک دوسرے سے رشتہ، یعنی باپ بیٹے یا ماں بیٹی، بڑا اور چھوٹا بھائی. وقت گویا مختلف چیزوں کی پہچان ہے. اس وقت دنیا میں فلسفے کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں وقت لامحدود ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک. اب اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس مقررہ وقت کے بعد بھی کوئی وقت ہے جہاں تک جایا نہیں جا سکتا؟ اس سوال کا جواب کوئی انسان نہیں جانتا. پھر ہمارا وقت کیا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے. یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں ایک کہکشاں بنائی، تو سائنس اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ خدا کا ایک دن کم و بیش 1 ارب سال کا ہے. یہ محتاط اندازہ ہے، گویا تمام کہکشاؤں کے بننے میں 6 ارب سال لگے، جبکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 برس کا ہے. اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا شاید اس سے کچھ زیادہ. فرشتے نے کہا کہ وہ 100 سال سوئے ہیں. اور جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات خود سے کہیں بزرگ ایک شخص سے ہوئی جس کی عمر 118 سال تھی، اور وہ ان کا بیٹا تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا، جبکہ عزیر علیہ السلام جوان تھے.
یا پھر جب اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو 1000 راتوں کی عبادت قرار دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرشتہ ایک دن اور رات میں اتنا چڑھتا ہے کہ تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا جب ہم آخر الزماں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بحث چھڑتی ہے کہ کیا یہ پوری کائنات کی قیامت ہوگی یا نہیں، وقت کہاں رکے گا؟ کیونکہ قرآن اس کہکشاں، اس سورج، اس چاند اور ان ستاروں کے مانند پڑھنے کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن پھر جن مقامات پر اس کے بعد جانے کی بات کرتا ہے وہ کہیں اس کائنات میں ہی موجود ہیں یا بالائے کائنات، یعنی جنت و جہنم وغیرہ۔ این ممکن ہے کہ جب کوئی جنت یا جہنم میں جا رہا ہو تو اللہ کی کوئی نئی مخلوق پل رہی ہو، بن رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا جن کا نئے سرے سے حساب کتاب ہوگا۔ گویا یہ آخر زمان ہماری زمین، ہماری کائنات کا ہے، ہماری کہکشاں، باقیوں کا نہیں۔ اور اگر اللہ نے تمام کا ایک ہی وقت مقرر کر رکھا ہے تو یہ اس کی رضا سے ہوگا۔ جدید سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک اور بگ بینگ کی آواز سنی۔ بگ بینگ وہ آواز وہ دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تھی، وہ ایک اور بگ بینگ سننے کی بات کرتے ہیں سائنسدان، اور کم سے کم 7 بگ بینگز کی آوازیں انہوں نے سننی ہیں، یعنی 7 کائناتوں کی وسعتوں میں 7 زمینیں پل رہی ہیں۔ اور اگر ہمارا اور کائنات کا وقت اس قدر ہے تو پھر آخر زمان کے حوالے سے امام مہدی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور جنگوں کے جو واقعات بیان ہیں ان کا وقت کیسے سمجھا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مسجد نبوی کے مینار پر، تو کیا یہ عمل شروع ہو چکا ہے؟ آسمانوں سے وہ نازل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور خاص وقت پہنچیں گے؟ یا دجال کا خروج ہونا ہے؟ تو دجال کیا کسی جگہ پر آلریڈی موجود ہے، کسی ایسے مقام ہے جس کا زمان ہم نہیں سمجھ پا رہے؟